اس آیت کریمہ میں 6 چیزیں بیان کی گئی، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو اس آیت کریمہ میں جس کا حکم دیا گیا وہ ہے عدل۔ عدل کا لفظ بڑا مختصر ہے، صرف 3 حروف سے مل کر بنا ہے، لیکن اس کے دامن میں معانی کی ایک پوری دنیا آباد ہے۔ مشہور مفسر امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں عدل کا معنی برابری کرنا ہے، لیکن مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا عدل کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے خالق و مالک کے درمیان عدل کرے۔ انسان اور خالق اس کے خالق کے درمیان عدل یوں ہوگا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اسے ایک مانے، اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، ایمان بھی اسی پر ہو، توکل اور یقین بھی اسی پر ہو، عبادت بھی اسی کی ہو، دعا اور التجا بھی اسی سے ہوں، نظر و منت اور تمام مرادیں بھی اسی سے ہوں، اطاعت بھی اسی کی ہو، محبت بھی اسی کی ہو۔ اگر یوں زندگی گزارے گا تو یہ عدل والی زندگی ہوگی، ایمان، یقین اور توحید والی زندگی ہوگی۔ لیکن اگر نفع نقصان کے مالک کسی اور کو سمجھا اور ایمان اور یقین کسی اور پر رکھا، عبادت و اطاعت میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا، دعا، التجا، نظر، منت اور مرادیں کسی دوسرے سے مانگتا رہا، تو وہ محبت جو صرف اللہ سے کرنی چاہیے تھی اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا، تو ایسے شخص کی زندگی عدل والی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ظلم والی زندگی ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ توحید عدل ہے، شرک ظلم ہے، موحد عادل ہوتا ہے، مشرک ظالم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے جن کی تفسیر قیامت تک شائع ہونے والے تمام تفاسیر کا ماخذ ہے، ان سے پوچھا کہ عدل کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ عدل یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی اور اس کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے کی گواہی دی جائے۔ آپ نے بارہا خطیبوں، واعظوں اور علماء سے سنا ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام دنیا میں نظام عدل قائم کرنے کے لیے تشریف لائے، تو جس قسم کا نظام عدل وہ دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے اس کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ انسان اور اس کے رب کے درمیان عدل قائم کیا جائے۔ کیونکہ باغ لگانے کے لیے پہلے زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرنا پڑتا ہے، رنگ لگانے کے لیے عمارت کو اچھی طرح آلودگی سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ سریہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے ہر قسم کی شرک کی تردید کی، خواہ وہ شرک فی العبادت تھا یا شرک فی الاطاعت یا شرک فی العقائد یا شرک فی الربوبیہ یا شرک فی السیاسہ تھا یا شرک فی المحبہ، ہر قسم کی شرک کی تردید فرمائی، کیونکہ یہ انسانیت پر ظلم ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسانوں کو توحید کی دعوت دی جو کہ عدل کامل ہے، ہر در پر جھکنے والوں کو ایک ہی چوکٹ پر جھکنے کی تلقین فرمائی، ہر ایک سے مانگنے والوں کو ایک ہی سے مانگنے کا سبق سکھایا، ہر ایک سے ڈرنے والوں کو ایک ہی سے ڈرنے کا درس دیا، ہر ایک کے لیے جینے اور مرنے والوں کو ایک ہی کے لیے جینے اور مرنے کا راستہ دکھایا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، انہیں غیرت دلائی کہ ارے انسان ہو کر اپنے ہی جیسے کمزور انسانوں کے سامنے جھکتے ہو، انسان ہو کر مٹی اور پتھر کے مورتیوں کے سامنے انسانیت کو پامال کرتے ہو، ہوش کرو، انسانیت پر ظلم نہ کرو، تم تو عدل کے قیام کے لیے آئے ہو۔